جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے۔ تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دیں۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اللہ کو مناتے رہنا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو بھی کبھی مایوس نہیں ہونے دیتے، کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے سب جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا جو تم سے دور کیا گیا ہے۔